دونوں بھائیوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا. اللہ اکبر. گھر کے اندر دو برتنوں بجنے ہی لگ جاتے ہیں. میرے عزیزوں کھڑا کونے لگتا ہے, گھر کے اندر آواز آنی شروع ہو جاتی ہے. دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ناراضگی ہو گئی. دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیا. پہلا دن گزرا, مسجد نبوی میں آئے, نماز قرآن کی تلاوت تہجد پڑھ کے چل دیے. اگلا دن آیا, 3 دن گزر گئے. جب پاس سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا. اسی وقت کاغذ قلم منگوایا, اپنے بھائی بڑے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا کہ بھیا پاس سے گزر گئے, حال پوچھا نہ احوال پوچھا, میرے ابے کی نشانی, میرے اماں کی نشانی, میرے ابا جان کی, میرے اماں کی نشانی, میرے نانے محمد الرسول اللہ کی نشانی. پھر کاغذ قلم منگوایا, اس پہ لکھوایا کہ آپ نے نانا ابا سے نہیں سنا جو مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہ جائے اس کا ایمان باقی نہیں رہتا ہے. پھر نیچے حدیث پاک لکھ دی, آپ نے نانا ابا جان سے یہ بھی سنا ہوگا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. میرے بھیا میں تیرے دروازے پر صلح کرنے کے لیے تو آ جاتا, لیکن میں نے خط میں تجھے صلح کے لیے پہل کا پیغام اس لیے لکھ دیا. میرا بھیا میں گھر کے دروازے سے باہر آ کے کھڑا ہو گیا, جلدی کر تو اپنے گھر سے نکل کر نانے ابو والی گلی میں سے ہو کر میرا بھائی میرے پاس آ جا اور مجھے اپنے سینے سے لگا جا, تاکہ قیامت کا دن ہو میدان معاشر میں جنت میں جانے کے لیے حوض کوثر سے گزرے. میرا بھیا اگر میں جنت میں پہلے جاؤں گا, نانا ابا نے پوچھ لیا بڑا پیچھے کیوں کھڑا ہے تو گلا ہو جائے گا. میرے بھیا تو میرے سے آ کے صلح کر لے تاکہ قیامت کے دن بڑا پہلے جنت میں چلا جائے, چھوٹا بڑے کے بعد جنت کے اندر چلا جائے. جو اتنے پیار کا درس دیتے ہو, اتنی محبت کا درس دیتے ہو, میرے عزیزوں وہ امت کے لیے لڑائی کہاں کروا کے جائیں گے؟ اللہ اکبر. میرے عزیزوں تمہیں کس نے کہہ دیا؟ میں تو میرے عزیزوں اللہ اکبر نجف کے اندر وہ مکان بھی دیکھ کے آیا جس مکان میں حضرت حسن نے اپنی زندگی گزار دی, حضرت حسین نے اپنی زندگی گزار دی. دسمبر کے مہینے میں ہمیں اللہ اکبر ملک شام جانے کا موقع ملا, عراق جانے کا موقع ملا, کربلا جانے کا موقع ملا, نجف جانے کا موقع ملا. مغرب کی نماز کی ادائیگی کا اللہ نے ہمیں میرے عزیزوں موقع عطا فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں ضرب لگی تھی, مصلی علی پر نماز پڑھنے کا موقع عطا فرمایا. نماز پڑھنے کے بعد میرے عزیزوں علماء اکرام کہنے لگے پاکستان سے مہمان آئے ہو, آؤ آپ کو حضرت علی کے مکان میں لے جاتے ہیں. جتنی یہ مسجد ہے اس کا چوتھا حصہ ہوگا, اتنا بڑا حضرت علی کا چھوٹا سا مکان تھا. 6 کمرے اس مکان کے اندر تھے. ایک کمرہ سیدہ رقیہ ام کلثوم کا, ایک کمرہ حضرت زینب کا, ایک کمرہ ام البنین کا, ایک کمرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ایک کمرہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک کمرے میں حضرت علی بیٹھ کے مطالعہ کیا کرتے تھے, ایک کمرے میں پانی کا کنواں بنا ہوا تھا. اللہ اکبر. کمرے سمجھ آ گئے, لمبائی چوڑائی سمجھ آ گئی, لیکن کمرے کے اندر کنواں سمجھ نہ آیا. وہاں جو مندوب تھے, وہاں رہنما تھے, وہاں جو رہبر تھے, ہم نے ان سے پوچھا کمرے کے اندر کنواں کیوں بنا دیا؟ نکاسی کی جگہ کا انتظام تو باہر ہے, کنواں تو ہم نے باہر دیکھا, مدینے میں کنویں باہر دیکھے, بیر روما بیر روحا ہم نے باہر دیکھا, اللہ اکبر زمزم کا کنواں ہم نے باہر دیکھا, یہ کنواں مکان کے کمرے کے اندر کیوں بنا دیا؟ کہنے لگے مولانا یہ مکان ملکوں کا نہیں ہے, یہ مکان حراجوں کا نہیں ہے, یہ مکان زرداریوں بزداریوں کا نہیں ہے, یہ مکان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. علی بھی غیرت والا, علی کا گھرانہ بھی غیرت والا, علی کی بچیاں بھی غیرت والی. علی پاک نے پانی کا کنواں کمرے کے اندر بنوا دیا تاکہ میری بیٹیوں کو پانی بھرنے کے لیے باہر نہ جانا پڑے. میری بچیاں باہر چلی گئی, ان کی غیرت پہ پردہ اٹھ جائے گا, محمد کی پاک پگڑی کا جنازہ اٹھ جائے گا.